السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سامعین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کے اس درس کا عنوان ہے گناہوں کی معافی ہے۔ پچھلے دو درسوں کے اندر میں نے توبہ کی فضیلت اور توبہ سے کے چند احکام بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یقیناً انسان ہونے کے ناطے سبھوں سے گناہوں کا ارتکاب ہو ہی جاتا ہے۔ آدمی چاہے جتنا پھونک پھونک کر قدم رکھے، پھر بھی انسان ہونے کی وجہ سے اس سے خطائیں، لغزشیں، چھوٹے اور بڑے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے درگزر کرنے کا، معاف فرمانے کا وعدہ بھی فرمایا ہے سچی توبہ کرنے والوں کے لیے۔ لیکن بسا اوقات انسان کو سچی توبہ سے، گناہوں سے پلٹ کر نیکیاں کرنے سے ایک نہایت غلط احساس روک دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہمارے گناہ مختلف انداز کے، چھوٹے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ مجھے کیسے درگزر فرمائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کے اندر، 53 کے اندر ایسے غلط احساس رکھنے والوں کو ڈھارس بندھایا ہے اور انہیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے اور اللہ رب العالمین کے غفور، بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے پر یقین اور ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیں آپ، یا عبادی، اے میرے بندو۔ کتنے پیار بھرے لہجے اور انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، پر زیادتی کی ہے۔ اپنے اوپر زیادتی کا مطلب گناہ کا ارتکاب کیا، چوریاں کی ہے، ڈکیتیاں کی ہے، زناکاریاں کی ہے، اور بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے
تم نراش اور مایوس اور نا امید نہ ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے بطور انسان چاہے جتنے بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، لغزشیں ہو گئی ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے تم نراش نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان پہ پردے ڈال دیتا ہے، انہیں ڈیلیٹ کر دیتا، میٹ دیتا ہے۔ اگر گناہوں کے مٹانے والے ذرائع کا استعمال کریں، جن میں سے ایک اہم ذریعہ سچی توبہ ہے۔ ان اللہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی بخشش اور بڑی ہی رحمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی خطاؤں پر، اپنی غلطیوں پر شرمندگی ہونی چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے درگزر کرنے، معاف کرنے، چھما کرنے کی پوری امید بھی ہونی چاہیے، اور ان ذریعوں کو، ان اعمال کو اپنانا چاہیے جن سے اللہ راضی ہو کر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسے توبہ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ کافر اور کچھ مشرک حاضر ہوئے، جنہوں نے بڑے بڑے بھیانک خطرناک جرم کیے تھے، قتل کیا تھا، زناکاری کی تھی، وغیرہ وغیرہ، بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے۔ ان لوگوں نے، ان کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پہنچی، اور ان کافروں نے، ان مشرکوں نے کہا یقیناً اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین، دعوت حق، دعوت ایمان اور توحید ہی صحیح ہے، لیکن ہم اتنے قتل کر چکے ہیں، ہم اتنی بار زناکاری کر چکے ہیں، ہم اتنے خطا کار ہیں، گناہوں سے ہمارا دل سیاہ اور کالا ہو چکا ہے، اگر ہم ایمان بھی لے آئیں، ہم اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول بھی کر لیں دل کی سچائی سے، تو کیا یہ سب کیسے مٹائے جائیں گے؟ اتنا بڑا بڑا پاپ، اتنے بڑے بڑے گناہ، جس میں زنا بھی ہے، ہتیا بھی ہے، اور قتل بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ کیسے معاف کیے جائیں گے؟ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ گویا گناہوں سے چھٹکارا کا ذریعہ بھی ہے، اور گناہوں سے معافی کی راہیں بھی ہیں، اور گناہوں کی معافی ہے، شرط یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کے جو راستے ہیں اسے ہم اپنائیں، اور ان میں سے سب سے پہلی راہ سچی توبہ ہے۔ اس آیت میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی بخشش بہت وسیع ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی رحمت اور بندوں کے ساتھ اللہ کی شفقت و مہربانی اور مغفرت بہت ہی وسیع ترین ہے۔ اور آیت کریمہ میں جو یہ ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے
زیادہ سے زیادہ یا تھوڑا بہت گناہ کیا ہے، بہت کثرت کے ساتھ، انگنت بے شمار افراد کے ساتھ جن لوگوں نے گناہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور رب کائنات کی مغفرت اور بخشش سے اور اللہ تعالیٰ کے توبہ قبول کرنے سے نا امید قطعاً نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس قطعاً نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت بے پایا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، غفار ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، مطلب یہ ہے کہ سچا ایمان لانے سے قبل یا توبہ و استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے یا کثرت گناہ پر احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ ہوں جن کو آدمی نہ گن سکتا ہے اور نہ لکھ سکتا ہے، انہیں ایسے انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو بہت ہی ادھک پاپی ہوں، میں تو بہت ہی زیادہ گناہ گار ہوں، میرے اعمال میں کہیں کوئی نیکی ہی نہیں ہے سوائے پاپ کے، سوائے ظلم کے، سوائے زیادتی کے، سوائے گناہ کے، مجھے اللہ کیوں کر درگزر فرمائے گا؟ یہ ایسا احساس قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ گناہ کر کے زیادتی کرنے والوں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی دیا سے نراش اور مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تعالی بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور مہربان۔ اللہ کی رحمت سے پر امید رہو۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے توبہ کرنے والوں کے لیے گناہوں کی معافی کرنے کا، اس پر مکمل ایمان اور یقین ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، کہیں دھوکہ نہ ہو جائے ہمیں اس آیت کریمہ یا اس بیان سے کہ چلو اب چاہے جتنا گناہ کر لو، گناہوں پہ گناہ، معصیت پہ معصیت اور نافرمانی پر نافرمانی کرتے جاؤ، گناہ کیے جاؤ، اور اس کے احکام و فرائض پر کی پرواہ، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کو فرض قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کو فرض قرار دیا ہے، بالکل آزاد ہو جائیں، کوئی پرواہ نہ کریں، نہ اللہ کے فرائض اور احکام کا آداب و لحاظ رکھیں، نہ ان کی ادائیگی کریں، نہ گناہوں سے اجتناب کریں۔ چلو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، چنانچہ گناہوں پہ گناہ، معصیت پہ معصیت، اللہ کے حقوق میں حق تلفی یا اور وغیرہ وغیرہ کرتے چلے جاؤ اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فرائض کی پابندی کرنے کا، گناہوں سے توبہ کرنے اور بچنے کا، اللہ تعالیٰ کے حدود، اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کی پاسداری کرنے کا۔ اگر ہم بار بار جان بوجھ کر اللہ کے قوانین کی، اللہ کے ضابطوں کی ہم پامالی کرتے رہیں گے اور گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے، گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، گناہوں کے مٹانے والے اعمال نہیں کریں گے، زیادہ اچھائیاں اکٹھا نہیں کریں گے، کیونکہ اچھائیاں برائیوں کو دھو دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جہاں رحمت والا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں مہربان ہے، اللہ تعالیٰ جہاں بہت ہی ادھک چھما کرنے والا، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے، اور اس کی مغفرت سے، اس کی رحمت سے پر امید ہو کر بار بار گناہ کرنا، معصیت پہ معصیت، نافرمانی پہ نافرمانی کرنا، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، یہ نادانش مندی کا رول ہے اور یہ خام خیالی ہے۔
انسان اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ہم آپ کے گھر پہ آئیں، بار بار چوری کرتے رہیں، چوری کر کے نکل جائیں، جب پکڑ جائیں تو بھائی معاف کر دیجئے، پھر دوسرے دن بھی یہی، پھر تیسرے دن بھی یہی، پھر چوتھے دن بھی یہی، ہم گناہ چوری پہ چوری، ڈکیتی پہ ڈکیتی کرتے جائیں، آپ کب تک معاف کریں گے؟ کب تک میرے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے؟ تو اگر کوئی شخص تخم حنظل بوئے گا، ببول کا پیڑ لگائے گا، کانٹے دار درخت کا پالن پوشن کرے گا، اور اپنے گھروں میں، اپنے آنگن میں زہریلا نوکیلا کانٹے کا پیڑ لگائے گا، یعنی بار بار گناہ کرے گا، وہ میٹھا سیب یا میٹھے میوے جات کی امید رکھے، اس سے بڑا نادان، اس سے بڑا کم سمجھ نادانشمند کون ہے؟ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے بے جا امید کر کے گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جاتے ہیں، انہیں متنبہ اور آگاہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھے میرے بھائیوں ساتھیوں، دنیا کے اندر گناہوں سے آزادی حاصل کر لینا یہ ہماری دانشمندی اور عقل مندی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بے پایا وسیع رحمت والا ہے، وسیع مغفرت والا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ عزیز انتقام ہے، عزیز ذو انتقام ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نہیں، متعدد آیتوں میں، مختلف کئی جگہوں پر ان دونوں پہلوؤں کے ساتھ حالات بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے پہلو بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ سورہ حجر کی 49 نمبر 50 نمبر آیت ہے۔ نبی عبادی، تم میرے بندوں کو آگاہ کر دو، میری بندیوں کو بتا دو، چوکنا کر دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہوں، بے پایا رحمت کرنے والا ہوں، وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب، میرا پرکوپ بہت ہی دردناک عذاب ہے، بہت ہی تکلیف دہ عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کی رحمت اور مغفرت سے بے جا پر امید نہیں ہونا چاہے، بلکہ اپنے گناہوں کی معافی کی امید کرتے ہوئے توبہ، استغفار، حسنات کو بڑھانا، نیکیوں پہ نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت پر ایمان کامل اور مکمل ایمان رکھتے ہوئے ہر گناہ سے بچنے اور ہو گئے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کا پابند بنائے، واجبات کا پابند بنائے، اللہ کے قوانین اور ضابطوں کا پاسدار بنائے، اور ہمارے دلوں میں اپنے تنہائی میں کیے گئے گناہوں یا لوگوں کے سامنے کیے گئے گناہوں یا اللہ کے حقوق میں کیے گئے حق تلفیوں یا بندوں کے حقوق میں حق تلفی کرنے سے کا احساس دے، اور اس سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور توبہ کو قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، نیکیاں بڑھا دو۔ بھائی چائے بناتے ہیں، تھوڑی کم میٹھی ہے، شکر اور ڈال دیتے ہیں، شکر سے نہیں مٹھاس آئی تو شہد ڈال دیتے ہیں۔ ایسے گناہوں کے مٹانے کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے، اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور دوسری نیکیوں کو بڑھا دینا، جن نیکیوں کا کرنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک بنائے، توحید اور ایمان والا بنائے، گناہوں سے بچنے والا، توبہ کرنے والا بنائے، اور دوسروں کو گناہوں سے بچانے والا بنائے۔ آمین۔ والصلاة والسلام علی رسول الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔